اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی۔ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی۔ جو کوئی گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ من ضل اذا اہتدیتم، تو جو کوئی گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی۔ جو کوئی گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس کا ایک غلط اور ایک مفہوم صحابہ کے دور سے ہی متصل بعض لوگوں نے نکال لیا تھا۔ ابھی صحابہ ہی کا دور تھا، صحابہ کے دور میں ہی بعض لوگوں نے اس آیت کا ایک غلط مفہوم اور غلط مطلب نکال لیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ہر ایک پر اپنی ذمہ داری ہے، یعنی کوئی کیا کرے، کوئی کیا کرتا ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ تم پر ذمہ داری صرف اپنی جانوں کی ہے، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، لہٰذا ہر کسی کو بس اپنا عمل درست رکھنا چاہیے۔ کوئی دوسرا شخص اگر غلط کام کرتا ہے تو اسے خواہ مخواہ روکنے اور ٹوکنے اور ناراضگی مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات تھے جو اس آیت کے بارے میں بعض لوگوں نے صحابہ کے دور سے متصل ہی نکال لیے تھے۔ اسی طرح کی باتیں لوگوں میں پھیل رہی تھیں کہ صرف اپنی ذمہ داری ہے، اور یہاں تک کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ کوئی کیا کرتا ہے اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں یہ صاف بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لہٰذا ہر کسی کو بس اپنا عمل درست رکھنا چاہیے۔ کوئی دوسرا شخص اگر غلط کام کر رہا ہے تو اسے خواہ مخواہ روکنے ٹوکنے ناراضگی مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات تھے جو اس آیت کے بارے میں بعض لوگوں نے صحابہ کے دور سے متصل ہی نکال لیے تھے، اور اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا جب علم ہوا تو آپ نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو۔ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ، تمہاری ساری کوشش اور نہی عن المنکر کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر یہ بات عرض کی کہ لوگوں میں سمجھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آیت کا مطلب
غلط نکال رہے ہیں، بلکہ اس آیت کا حقیقی مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ، کوشش اور نہی عن المنکر کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بیان کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس جملے سے بحث ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تھا اور پھر بھی یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ بہرحال دعوت اور تبلیغ، نصیحت اور واعظ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو فرائض میں سے ہیں۔ اس آیت کی روح سے یہ فرائض ہمارے اوپر سے ساقط نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس آیت کا درست مفہوم یہی ہے کہ تمہاری کوشش کے باوجود، تمہاری دعوت اور تبلیغ کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ مثال کے طور پر کسی کا بچہ آوارہ ہو گیا، والدین امکانی حد تک کوشش کیے جا رہے ہیں، والد انتہائی حد تک کوشش کر رہا ہے مگر بچہ راہ راست پر آ ہی نہیں رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس نے بچے کی تربیت اور اصلاح میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تو اللہ کی طرف سے اس کی گمراہی کا وبال والد پر نہیں آئے گا۔ دیکھیے ابن کثیر نے ایک روایت سے اس آیت کے مفہوم کو پوری طرح سے واضح کر دیا ہے۔ ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر ایک روایت لے کر آئے ہیں اور اس روایت سے آیت کا مطلب پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے۔ ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا، میں نے ابو ثعلبہ سے اس آیت کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے کہا تم نے بہت ہی باخبر آدمی سے پوچھا ہے۔ سنو، میں نے بھی یہ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا تم اپنی پگڑی سنبھالنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر کرتے رہو اس وقت تک جب کہ لوگ تنگ دل اور تنگ حوصلہ نہ ہو جائیں، زکوٰۃ نہ دیں اور خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں، ہر شخص اپنی رائے پر اکڑنے لگے، کسی نصیحت کرنے والے کی کچھ نہ سنے۔ جب ایسا ہو جائے تو الگ تھلگ ہو جاؤ، بدبختوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایسا زمانہ ہی آنے والا ہے۔ بہرحال یہ روایت جو ابن کثیر لائے ہیں اس سے پوری طرح سے آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں میں نے ابو ثعلبہ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت ہی باخبر آدمی سے پوچھا ہے، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اپنی پگڑی سنبھالنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر کرتے رہو اس وقت تک جب تک کہ لوگ تنگ دل تنگ حوصلہ ہو جائیں، زکوٰۃ نہ دیں
اسی طرح سے خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، دنیا کو چھوڑ کر دنیا کو آخرت پر، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دینے لگیں، یا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے پر اکڑنے لگے، کسی نصیحت کرنے والے کی کچھ نہ سنے۔ جب ایسا ہو جائے تو الگ تھلگ ہو جاؤ، بدبختوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، تمہارے بعد ایسا ہی زمانہ آنے والا ہے۔ اسی طرح سے بہرحال تفسیر عثمانی میں بھی یہی بات نقل کی گئی ہے کہ آدمی تقوی، ایمان اختیار کرے، خود برائی سے رکے اور دوسروں کو روکنے کی امکانی بھر کوشش کرے۔ پھر بھی اگر کوئی برائی سے نہ رکے تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ انجام کا خیال کرے۔ سب اگلے پچھلے لوگ جب خدا کے سامنے اکٹھے پیش ہوں گے تب ہر ایک کو اپنا اپنا عمل اور انجام نظر آ جائے گا، یعنی جو گمراہ ہے اور جس نے راہ پائی، سب کے نیک برے اعمال اور ان کے نتائج سامنے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ وضاحت ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی ایمان اور تقوی اختیار کرے، خود برائی سے رکے، دوسروں کو روکنے کی امکانی بھر کوشش کرے۔ پھر بھی اگر لوگ برائی سے نہ رکیں تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ انجام کا خیال کرے۔ سب اگلے پچھلے لوگ خدا کے سامنے اکٹھے پیش ہوں گے تب ہر ایک شخص کو اپنا عمل اور انجام نظر آ جائے گا، یعنی جو گمراہ ہے اور جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا ہے، سب کے نیک اور برے اعمال اور ان کے نتائج سامنے کر دیے جائیں گے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی، جو کوئی گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں باخبر کر دے گا جو تم کر رہے تھے، ان کاموں سے جو تم کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر سورہ مائدہ آیت نمبر 106 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل، اے ایمان والو تمہارے درمیان شہادت کا نصاب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے دو معتبر شخص بطور گواہ کے موجود ہوں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو تمہارے درمیان شہادت کا نصاب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے دو معتبر شخص بطور گواہ کے موجود ہوں، یعنی موت سے پہلے وصیت کے وقت اپنے لوگوں میں سے دو گواہ مقرر کر لو۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وصیت تمام مال کے 1/3 مال سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی۔ جو وصیت ہوتی ہے 1/3 مال سے زیادہ میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جس وارث کا قرآن نے حصہ مقرر کر دیا ہے اس کو الگ سے دینے کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت سے پہلے وصیت کے وقت اپنے میں سے دو گواہ مقرر کر لو۔ تو یہ بات پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، یا دوسرے دو آدمی تمہارے غیروں میں سے اگر تم سفر پر نکلے ہوئے ہو اور سفر کی حالت میں ہو اور تم کو موت کی مصیبت پیش آ جائے، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، یا دوسرے دو آدمی تمہارے غیروں میں سے
او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو آدمی تمہارے غیروں میں سے، اگر تم سفر پر نکلے ہوئے ہو اور سفر کی حالت میں ہو، تم کو موت کی مصیبت پیش آ جائے، یعنی سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت قریب آ پہنچے اور وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں غیر قوم کی دوسری بستی، کسی دوسری برادری اور دوسرے قبیلے کے لوگوں کو بھی گواہ کے طور پر مقرر کیے جا سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں اپنی بستی، اپنے خاندان میں رہتے ہوئے کوئی شخص انتقال کر رہا ہو تو اسے وصیت کے وقت اپنے رشتہ داروں میں سے ہی معتبر لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت میں، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، یعنی جب وصیت کے بارے میں لوگ پوچھیں اور اس میں کچھ شک وغیرہ کا احتمال ہو تو نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں اگر تمہیں شک ہو، یعنی اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں یا کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو تم ان سے قسم لے لو، وہ نماز کے بعد مسجد میں قسم اور حلف کی بنیاد پر گواہی دیں اور اس طرح کہیں، لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہم اس شہادت سے نہ تو کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے دیں گے، یعنی ہم اس شہادت سے نہ تو خود ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، نہ کسی کے حق میں کوئی نا انصافی کریں گے اور نہ ہی کسی رشتہ دار عزیز کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اور ہم نہ چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو۔ دیکھیے سب سے پہلی غور کرنے کی بات آیت کے اس حصے میں یہ ہے کہ گواہی اتنی اہم شے ہے کہ اسے شہادت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی گواہی، یعنی اللہ کی گواہی، اللہ کی طرف سے امانت۔ اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم گنہگار ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں اسی اگلی آیت میں، آیت نمبر 107 کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ کمایا ہے، یعنی جھوٹ بول کر گناہ کر لیا ہے، یعنی قسم بھی غلط کھائی اور وصیت میں بھی کمی اور زیادتی کر کے ترمیم کی ہے، یعنی حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے اور وصیت میں بھی کمی اور ترمیم کی ہے، اس کے باوجود قسم کھا کر مسجد کے اندر حلف اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے آخر انسانوں میں، ہر معاشرے میں ہر طرح کے انسان ہر وقت موجود رہتے ہیں، تو یہ کوئی بات بعید نہیں ہے کہ مسجد میں ہی قسم کھا لی جائے، ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود مسجد کے اندر حلف اٹھا لیں، فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور آدمی ان کی جگہ پر کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے ان پہلے دو لوگوں نے، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے ان پہلے دو لوگوں نے، یعنی اب وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں، انہوں نے وصیت کے اندر خیانت کی ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں
کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ایسا ہوا تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اب دیکھیے جو پہلے دو لوگ تھے جنہوں نے حق تلفی کی تھی، ان کی قسم کا اب کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 8 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ طریقہ قریب تر ہے کہ اس سے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ طریقہ قریب تر ہے کہ اس سے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا کم سے کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی شہادتوں کے بعد رد کر دی جائیں گی، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسمیں کھا بھی لیں اور پھر دوسرا فریق بھی قسم کھا لے تو گویا کہ ہمارا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اس بات کی ہمت نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک توازن رکھا ہے، ایک برابری رکھی ہے کہ اگر یہ لوگ قسم کھا رہے ہیں اور پہلے لوگوں نے بھی آگے ان کے مخالف قسم کھا لی تو اب ان کی قسم ساقط ہو جائے گی، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا اور پھر معاملے کی چھان بین کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سن لو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے یہ تو مطلب خیز آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں تھوڑا اجمال ہے اور اس کی وضاحت دو طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو شان نزول کے طور پر اس کا بعض مفسرین نے شان نزول بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے لے کے 9 تک اس کی وضاحت سامنے رکھی جائے گی تو یہ مسئلہ خود بخود آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شان نزول اور سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 9 تک ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔